آج ہم ایک ایسی شخصیت کے ساتھ موجود ہیں جو دلہ بھٹی کی سرزمین سے صدارتی ایوارڈ کے اصول تک کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ علم و ادب کی ایک لازوال داستان، ضلع حافظ آباد کی تحصیل پنڈی بھٹیاں، علم و نور کا ایک چمکتا مینار جناب شیخ اسد سلیم صاحب۔ آج کی گفتگو میں ہم شیخ صاحب کے ساتھ ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے متعلق بات چیت کریں گے، تو آئیے ملتے ہیں جناب شیخ اسد سلیم صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ بالکل سر، کہاں سے ہیں اور کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ میں تو اسی دلے دی بار کے شہر پنڈی بھٹیاں سے ہی ہوں، اور میرا جو خاندان ہے وہ جدی پشتی یہیں سے ہے۔ جہاں تک میں اپنے آباء و اجداد کے متعلق جانتا ہوں تو میرے خاندان کی مائیگریشن دریا چناب کے پار سے تقریباً 300 سال پہلے ہوئی تھی، اور دائرہ شیخ بداؤن خاندان ہے ہمارا۔ اور اس خاندان کے متعلق جو تاریخی روایت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ملتان سے مائیگریٹ ہو کر پہلے کہیں اور آباد ہوا، تو پھر ادھر سے ہوتے ہوئے پھر پنڈی بھٹیاں آ کر آباد ہوئے۔ تعلیم کب اور کہاں سے شروع کی؟ تعلیم میری ابتدائی تعلیم جو میٹرک تک کی ہے وہ اسی جگہ پنڈی بھٹیاں سے ہے، اور پھر اس کے بعد انٹر میں نے گورنمنٹ اسلامیہ کالج لاہور سے کیا، گریجویشن میں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے کی، اور پھر جو ایم اے سیاسیات ہے میرا وہ پنجاب یونیورسٹی لاہور سے ہے۔ ٹیچر بننے کا خیال کیسے ہے یا کچھ اور؟ یہ بڑا دلچسپ آپ نے سوال کیا ہوا ہے۔ تو ویسے یوں لگتا ہے کہ آج کے زمانے کے اندر جو ٹیچر لگتے ہیں تو وہ شاید بائی چوائس نہیں ہوتے، مجبوراً ان کو شاید ٹیچر لگنا ہوتا ہے۔ لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو اپنے اساتذہ کو بڑا میں آئیڈیلائز کرتا تھا۔ وہ جو ان کا سٹائل، ان کی جو قدر و قیمت، ان کا احترام اور ان کا سٹائل مجھے بہت بھاتا تھا وہ۔ تو اس وقت سے میرے ذہن میں آیا کہ میں نے کالج ٹیچر لگنا ہے۔ شادی کب ہوئی؟ تعلیم مکمل کرنے سے پہلے یا بعد میں؟ مجھے نہیں لگتا تھا کہ آپ یکدم تعلیم کے بعد شادی پر آ جائیں گے، تو بہرحال یہ میں بتا دیتا ہوں کہ میری شادی میری پھپھو زاد بیٹی جو ہے وہ اس کے ساتھ ہوئی، تو 1990 میں شادی ہوئی، اور ماشاءاللہ میری 3 بیٹیاں ہیں، اور اب تو بلکہ میں نانا بن چکا ہوں۔ لوگ آپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، پاکستان میں کہاں کہاں سفر کیا آپ نے؟ پاکستان کا کون سا علاقہ آپ کو اچھا لگتا ہے؟ پاکستان سے باہر بھی کہیں گے؟ ابھی تک مجھے پاکستان سے باہر جانے کا اتفاق نہیں ہو سکا۔ 2 دفعہ موقع ملا، ایک دفعہ انڈیا جانے کا بھی، ایک کانفرنس تھی، ایک میری وہاں جو دلے دی بار کتاب ہے اس کی رونمائی جو وہاں گرمکھی میں اس کا ترجمہ ہوا تو امرتسر میں ہوئی تھی، لیکن نہ جا سکا کسی وجہ سے۔ اس طرح سے ایک دفعہ میری نامینیشن ہوئی یوتھ ڈیلیگیٹ کے اندر چائنا کے لیے، تو وفاقی گورنمنٹ کی طرف سے۔ تو وہ سارس کی بیماری اس زمانے میں، جیسے آج کل کرونا ہے، اس زمانے میں چائنا میں سارس کی بیماری بھی ہوئی، تو وہ بھی ہمارا وہ کینسل ہو گیا۔ باقی جہاں تک آپ نے پوچھا کہ پاکستان میں کہاں کہاں تک سفر کیا، ایک تو مجھے بڑا لمبا اور طویل سفر کرنے کا اتفاق ہوا 1987 میں۔ یہ وفاقی گورنمنٹ کی طرف سے ایک ڈیلیگیٹ جو تھا نوجوانوں کا، اس وقت میں نوجوان تھا، تو وہ تشکیل دیا گیا۔ اس میں پنجاب کی طرف سے میری نامینیشن تھی، 4 صوبوں اور کشمیر کے ملا کر وہ 40 کا پورا ڈیلیگیٹ تھا، اور پورے پاکستان کے 4 صوبوں کے اہم مقامات کو دیکھنے کا اور ہسٹوریکل پلیسز دیکھنے کا اس زمانے میں مجھے موقع ملا، جس میں اسلام آباد سے شروع ہوئے، مظفر آباد، پھر ہری پور ہزارہ سے، ایبٹ آباد سے پشاور سے پھر وہ درہ آدم خیل، پھر بنوں، ڈیرہ اسماعیل خان، پھر ڈی جی خان، اور پھر ڈی جی خان سے مجھے یاد ہے کہ پھر لمبا سفر کیا ہم نے۔ تو ایک تو یہ پورا پاکستان اس حوالے سے، تو دوسرا سیر و سیاحت کے حوالے سے شروع سے شوق تھا۔ تو ناردرن ایریا جتنے ہیں، جس میں آپ سکردو کہہ لیں، گلگت کہہ لیں، ہنزا کہہ لیں، سوست کہہ لیں، خنجراب کہہ لیں، پھر جو چترال کا علاقہ ہے یہ سارا دیکھا ہوا ہے، اور پھر جو کشمیر جو ہے اس کو تو پچھلے کئی سالوں سے میں تقریباً ہر دفعہ جانے کا موقع ملتا ہے، اور اس میں جو مجھے سب سے زیادہ فیسینیٹ جو علاقہ کرتا ہے وہ ضلع باغ کے ویسے کئی مقامات اور بھی ہیں، لیکن سدن گلی مجھے بڑا فیوریٹ لگتا ہے، دیر کوٹ بڑا اچھا لگتا ہے،
راولا کوٹ کے ساتھ جو بنجوسا جھیل ہے وہ ماشاءاللہ بہت پرسکون جگہ ہے. تو یہ کافی علاقے دیکھ لیے ہوئے ہیں. جنوبی پنجاب کو بھی دیکھا ہوا ہے ماشاءاللہ. رائٹر بن کے آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ بڑا فخر محسوس ہوتا ہے کہ ایک دو خصوصیات یا آپ کہہ لیں حیثیتیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازی ہیں, ایک استاد کے حوالے سے اور ایک رائٹر کے حوالے سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں حیثیتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بلند مقام سے اور باعزت اور باوقار مقام سے نوازا ہوا ہے. تو رائٹر ہونا یقیناً اس لحاظ سے بھی اچھا لگتا ہے کہ آپ کی سوچ اور آپ کا قلم یہ معاشرے کو لے کر چلتا ہے. آپ اس سے ایک تو اپنی جو ذوق اور شوق ہے اس کی تسکین بھی کر لیتے ہیں, اور دوسرا آپ اپنی لکھتوں میں, اپنی تحریروں میں جب دوسروں کی بات کرتے ہیں, جذبات کی بات کرتے ہیں, احساسات کو انڈیلتے ہیں لفظوں کی شکل میں, تو وہ چیزیں جب پھر منظر عام پر آتی ہیں تو وہ تسکین کا باعث بھی بنتی ہیں اور آپ کو پذیرائی بھی ملتی ہے. اب تک آپ کتنی کتابیں لکھ چکے ہیں؟ وہ کسی زمانے میں نا, پرانے زمانوں میں مجھے یاد ہے کہ شادی پہ جب لوگ جاتے تھے تو وہ نیوندرا جس کو کہتے ہیں وہ ڈالتے تھے, وہ 21 روپے ڈالتے تھے. تو وہ اب بڑھتے بڑھتے خیر وہ 51 اور 1000 روپے بعد پہنچ گئی ہے. تو میری اب تک 21 کتابیں وہ شائع ہو چکی ہیں, مختلف موضوعات ہیں. آپ کی کتاب دلے کی بہار کو سب سے زیادہ پذیرائی ملی. جی جی. تو آپ کو ذاتی طور پر اپنی پہچان کس حوالے سے پسند ہے؟ اب جو میں اگر دل میرا کرتا ہے کہ مجھے پہچان جو سب سے زیادہ ملے, وہ لاسٹ میری کتاب چھپی شجر کہانی, کیونکہ وہ ایک بڑے عجیب ماحول میں اور عجیب انداز میں کہانی کتاب جو ہے وہ تشکیل ہوئی یا تخلیق ہوئی. تو وہ میرا خیال ہے کہ مجھے سب سے زیادہ پسند جو ہے وہ اس لحاظ سے ہے کہ وہ ایک مختلف موضوع پہ کتاب لکھی گئی. ویسے تو ٹھنڈی سڑک بھی ہے, نگر نگر پنجاب بھی ہے, اپنی اپنی جگہ پہ سارے کام امپورٹنٹ ہیں, لیکن جو میری خواہش آپ نے پوچھی تو شجر کہانی مجھے اب ریسنٹلی جو چھپی وہ مجھے اچھی لگتی ہے. پاکستان ایز اے کنٹری اخلاقیات اور معاشیات کے حوالے سے آپ کو کیسا لگتا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان ہمارا ملک ہے بالکل, اور ہماری اپنی دھرتی ماں ہے. بالکل. تو اس کے اندر خوبیاں خامیاں دونوں دیکھا جائے تو ہے, لیکن صرف بعض اوقات ایک تصور ہے کہ ہمیں شاید خرابی نظر آتی ہیں. آج کا جو بحران ہے, اخلاقی بحران ہے, اقتصادی بحران ہے, سیاسی بحران ہے, بحران ہی بحران بظاہر ہے. اگر سوشل میڈیا پہ جائیں یا الیکٹرانک میڈیا پہ جائیں تو بحران نظر آتے ہیں, لیکن میں تھوڑا سا اور اینگل سے دیکھتا ہوں. میں اس کے تھوڑے سے ماضی کے پرسپیکٹیو میں بھی دیکھتا ہوں ایز اے ریسرچر, ایز اے رائٹر. تو وہ ماضی کا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ جب آپ تحریک پاکستان کے حوالے سے مطالعہ کریں, قائد اعظم کی خدمات کا مطالعہ کریں, تو پھر آپ کو پاکستان کی قدر و قیمت نظر آتی ہے کہ پارٹیشن سے پہلے ہماری حالت کیا تھی, تو اس میں مسلمانوں کی حالت کیا تھی, پھر پاکستان بننے کے بعد ہماری حالت کس طرح بدلی, ہمیں اقتصادی طور پر کیا فائدہ ہوا. تو وہ فائدے بھی بڑے ہیں. تو صرف کو خامیاں نہیں ہیں, خامیوں میں ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کو جس جگہ پہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے. اب اس میں پھر تلاش کریں گے قصور کس کا ہے, تو پھر وہ لمبی داستان شروع ہو جائے گی. اس میں ہم سب قصوروار بھی ہیں کہ اس پاکستان کے چہرے کو مسخ اگر کیا ہے, اس کے اثر منزل تک لے جانے میں ناکام ہوئے ہیں, ہم سب کا قصور ہے. عوام الناس کا بھی, جتنے بھی طبقات ہیں جن کا رول ہو سکتا تھا. تو اس لحاظ سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اخلاقی معیار کے اعتبار سے اس لیول پر نہیں ہیں. لائف میں کہاں کہاں مشکلات آئیں اور اسے کیسے کور کیا؟ ظاہر ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں مشکلات بھی آتی ہیں. بالکل. تو سچی بات میں آپ کو بتاؤں تو میں اگر اپنی گزری زندگی کو دیکھوں تو میں اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ روٹین کے معاملات میں کوئی ہرڈلز ہوں تو ہوں, ادروائز اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم رہا کہ میری ملازمت کے معاملات ہوں, میرے لکھنے کے معاملات ہوں, تو مجھے کبھی ہرڈل نہیں فیل ہوئی. ہاں ایک چیز جو آپ اس کو ہرڈل کہہ لیں یا قسمت میں وہ شاید منظور نہیں تھا, میری خواہش تھی کہ میں پی ایچ ڈی کروں. میں نے پی ایچ ڈی کا آغاز بھی کیا, ایک آدھ چیپٹر بھی لکھا, لیکن وہ کام تکمیل تک نہیں پہنچ پایا. لیکن میں پھر مطمئن بھی ہوتا ہوں
کہ اگر وہ کام میرا پایا تکمیل تک نہیں پہنچ پایا کہ میں ڈاکٹر پی ایچ ڈی نہیں بن سکا، تو پھر یہ بھی دیکھیں کہ اللہ کا تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس وقت میری شخصیت اور میرے فن اور کام کے اوپر 3 ایم فل ہو چکے ہیں، تو 3-4 کتابوں کے اوپر بی ایس لیول کے تھیسس لکھ کے جا چکے ہیں، تو پھر وہ کوئی کمی نہیں رہ جائے۔ آپ کی زندگی کی کوئی خواہش جو ادھوری رہ گئی ہے؟ انسان وہ میں سمجھتا ہوں جمود کا شکار ہو جاتا ہے جس کی خواہشات نہیں ہوتی ہیں۔ تو اگر بندہ دیکھے کہ میرے پاس یہ نہیں تھا، میرے پاس وہ نہیں تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے مجھے کبھی بڑی گاڑی، بڑی کوٹھی، بڑا زیادہ پیسہ جمع ہونے کا یہ شوق کبھی بھی نہیں رہا۔ تو میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی خواہش نہیں ہے جس کے اوپر مجھے ہو کہ یہ خواہش میری پوری نہیں ہوئی۔ اب اس سے بڑی بات کیا ہے کہ میں ایک چھوٹی جگہ پہ بیٹھ کر 21 کتابوں کا مصنف ہوں، اللہ نے عزتوں سے نوازا ہے، اور مجھے صدارتی ایوارڈ انہی کتابوں کی وجہ سے ملا۔ تو یہ ریوارڈ اور ایوارڈ آپ کے لیے آپ جہاں بھی ہوں تو وہ آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے، تو پھر لوگوں کی محبت میرے لیے وہ بھی بڑی ایوارڈ ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ میں کوئی ایسی بات کو سوچوں کہ جس سے مجھے ملال سا محسوس ہو، افسوس سا ہو کہ یہ مجھے کیوں نہیں ملا، ایسا نہیں ہے۔ اپنا شہر آپ کو کیسا لگتا ہے؟ اپنا شہر اگر مجھے اچھا نہ لگتا ہوتا تو جیسے میں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے تعلیم حاصل کی اور اس شعبے میں ہوں کہ کوئی کاروبار تو نہیں ہے کہ جہاں میں یہاں ٹکا رہوں، تو بڑے شہر میں جا سکتا تھا، اور کئی لوگ کہتے بھی ہیں کہ جانا بھی چاہیے۔ تو یہ اس سے میرے اپنے شہر کی محبت ہے جس نے مجھے یہاں باندھ کے رکھا ہوا ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ جس کالج کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس کالج کی خدمت میں سمجھتا ہوں کہ 25 سال سے کی ہے ہم نے، تو اس کی خدمت دراصل اپنے شہر اور علاقے کی خدمت ہے، اور اس کو ضرورت ہے کہ لوگ یہاں کے یہاں رہیں۔ میں تو بلکہ افسوس کرتا ہوں کہ ہمارے شہر کی جو پسماندگی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تھوڑے سے زیادہ پڑھ لکھنے والے لوگ، تھوڑے سے زیادہ پیسے حاصل کرنے والے لوگ یہاں سے چلے گئے۔ ان کو یہاں رہ کر کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے تھا۔ تو اگر وہ یہاں رہتے، یہاں کنٹریبیوٹ کرتے، انویسٹمنٹ کرتے، اچھے سکولز بناتے، اچھے ادارے بناتے، تو میں سمجھتا ہوں یہ شہر پہلے سے کہیں زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ فرینڈلی ہے یا مغرور ہے؟ اس بات کا فیصلہ تو شاید میں نہیں کر سکتا، یہ تو میرے دوست احباب، میرے اسٹوڈنٹ، میری فیملی والے بتا سکتے ہیں۔ نہیں، اللہ کا شکر ہے، میں نہیں سمجھتا کہ میرے دل کے اندر، میرے مزاج کے اندر کبھی غرور کا پہلو یا برتری کا پہلو یہ ہرگز نہیں ہے۔ یعنی کہ اللہ نے بہت عزتوں سے نوازا ہے، لیکن آپ میرے کالج کے ملازمین خواہ وہ خاکروب بھی کیوں نہ ہو، اس سے پوچھیں کہ میں ان کے لیے کتنی دل میں عزت اور قدر رکھتا ہوں۔ گاؤں کی لائف اچھی ہے یا اپنے شہر کی؟ اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو جس شہر میں ہم رہتے ہیں یہ ایک قصبہ اس کو ہم قرار دے سکتے ہیں، تو نہ یہ گاؤں ہے نہ یہ بڑا شہر ہے۔ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ گاؤں کے اندر بھی پرابلمس ہیں، بڑے شہر کے اندر بھی مسائل ہیں۔ آپ درمیانے یا کم وسائل کے اندر بڑے شہر میں نہیں رہا جا سکتا۔ مجھے یاد ہے میرا ایک ٹی وی پروگرام تھا، میرا انٹرویو تھا، تو مجھ سے وہ اینکر پرسن نے سوال کیا کہ آپ لاہور کیوں نہیں آ گئے یا آ جاتے۔ میں نے سوچ میں پڑھ کر ایک جواب دیا کہ لاہور میں آ تو جاتا، لیکن لاہور میں آپ کی آدھی زندگی ٹریفک کے اشاروں پہ گزر جاتی ہے، تو میں ٹریفک کے اشاروں پہ اپنی آدھی زندگی نہیں بسر کرنا چاہتا۔ تو تھوڑی سی دیہاتی زندگی میں خوبصورتی، نیچر لائف اپنی جگہ پہ، لیکن وہاں جمود ہے۔ تو قصبوں کی لائف قدرے آسان ہے کہ وہاں شہری سہولتیں آپ کو قدرے دستیاب ہوتی ہیں، اور جس طرح ہمارا شہر ہے یہ تو چاروں طرف سے ماشاءاللہ پھیلا ہوا ہے بڑے شہروں کے درمیان، تو اس کی ترقی اور ترویج کے لیے ہم جو کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے۔ میوزک میں آپ کو کچھ پسند ہے یا نہیں؟ جی بالکل، میں میوزک میں مجھے بالکل شروع سے جو کلاسک گانے ہیں وہ بڑے شروع سے پسند تھے، اور میرا فیورٹ جو گلوکار ہے وہ جگجیت سنگھ ہے۔ تو اس کی جو گائی ہوئی غزلیں ہیں ہر قسم کی، اور بالخصوص جو جگجیت نے غالب کی جو غزلیں گائی ہیں وہ کمال کی گائی ہیں۔ تو میری ایک ہیبٹ ہے کہ میں صبح جب اٹھتا ہوں تو نماز کے بعد تھوڑا سا ریسٹ ہوتا ہے، پھر میں جب اٹھتا ہوں اپنی تیاری کے لیے تو باتھ روم کے اندر میرا میوزک ساتھ ہوتا ہے، تو جگجیت کی غزلیں میں ساتھ سنتا ہوں۔ اچھا، کوئی ایسا سوال کہ جو آپ کی خواہش ہے آپ سے پوچھا جائے جو آج تک کسی نے نہ پوچھا ہو؟ آپ یقیناً یہ پوچھنا چاہیں گے کہ آپ نے کہیں کسی سے محبت تو نہیں کی؟ بالکل، یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو انسان جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ کوئی بھی شخص اس کو زندگی میں اس طرح کے
عمل سے شاید گزرنا ہی پڑتا ہے ہر شخص کی زندگی میں. اور وہ یہ سوال عام طور پر کامن بھی ہے، لیکن محبت کے اپنے پہلو ہیں. تو یہ نیچر بھی ہے. اب یہ میرے درخت ہیں، یہ میرے پرندے ہیں، یہ جو آپ کے فطرت کے نظارے ہیں، تو یہ بھی محبت کے لیے اٹریکٹ کرتے ہیں آپ کو. انسان بھی، عام آدمی بھی، آپ کے بچے ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، آپ کی مسز ہیں، تو وہ محبت کا حصہ ہیں سب لوگ. تو یہ ایک بڑے وسیع معنوں میں یہ چیز ہے جو ہے. تو اس لحاظ سے یہ کوئی صرف ایک صنف مخالف کے ساتھ محبت کو جوڑ دینا کافی نہیں ہے. یہ بڑے وسیع معنوں میں اپنا جذبے کا اظہار کرتی ہے چیز. ذاتی زندگی میں آپ سہل پسند ہیں یا ہارڈ ورکر؟ میرا خیال ہے کہ میں سہل پسند ہوتا تو 21 کتابیں اب تک تخلیق نہ ہو جاتی. تو ایسا نہیں ہے کہ میں سہل پسند ہوں. بس جو کام کرنا ہے تو پھر میں اس کے لیے بڑی پلاننگ کر کے پھر ڈٹ جاتا ہوں. تو آپ دیکھ لیں کہ کالج کے معاملات، انتظامی معاملات چلانے ہوتے ہیں، تو اس کے بعد پھر میرا اپنا ایک روٹین ورک ہے. صبح کی ایکسرسائز ہے، دوپہر کی پھر بیڈمنٹن گیم ہے، شام کی 2-3 کلومیٹر کی واک ہے. تو ایک روٹین ہے. اس روٹین میں جو ٹائم ٹیبل ہے، اس روٹین میں جو میرے معمولات ہیں وہ بالکل ایز اٹ از چلتے ہیں. تو بالکل سہل پسندی میں نے اپنی زندگی میں پیدا نہیں ہونے. اچھا، آپ پولیٹکس میں کیوں نہیں ہیں؟ ظاہر ہے کہ فی الحال تو یہ جواب یہی ہوگا کہ پالیٹکس میں میرا سبجیکٹ ویسے پولیٹیکل سائنس ہی ہے. تو عملی سیاست میں ابھی تو کوئی ارادہ نہیں ہے، نہ میں آؤں گا انشاءاللہ. تو چونکہ ایک سرکاری ملازم ہونے کے ناطے سے تو یہ ریسٹرکشن ہے، پابندی ہے کہ آپ آ نہیں سکتے. لیکن ایز اے رائٹر جو آپ کہہ لیں سیاسی خیالات ہیں اس کا میں ضرور اظہار کرتا رہتا ہوں. اور اب ریٹائرمنٹ کے بعد میں ان موضوعات پر انشاءاللہ ایک کھل کر لکھنے کا ارادہ ہے میرا. پریکٹیکل تو پالیٹکس میں نہیں آؤں گا، لیکن سیاسی موضوعات پر میری تحریریں جو ہیں وہ انشاءاللہ ضرور لکھی مطلب ریٹائرمنٹ کے بعد آپ نے پلاننگ اپنی جی بالکل میں نے کی ہوئی ہے. سماجی کام کرنا ہے میں نے. ہمارا ایک ادارہ میری مسز چلا رہی ہیں، تو وہ ادارہ نئی بلڈنگ اس کی بن رہی ہے. تو ریٹائرمنٹ کے بعد وہ اس کو بھی میں انشاءاللہ ٹائم دوں گا، اور وہاں ہم انشاءاللہ سماجی جو اس طرح کی تقاریب ہیں، معاملات ہیں، اس کو بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. کوئی یادگار شخصیت جس کا آپ کی زندگی پر گہرا اثر ہوا ہو؟ زندگی میں آپ کو ٹائم ٹو ٹائم کئی لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، اور ان سے قربت رہتی ہے، اور ان سے آپ کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے. ظاہر ہے کہ بچپن میں اپنے والدین کے ساتھ آپ رہتے ہیں، ان کا امپیکٹ آپ پہ ہوتا ہے. تو ظاہر ہے اس زمانے میں میں اپنے گرینڈ فادر کی قربت میں رہا، تو میں نے کئی چیزیں فالو کی ان سے. مثلا ان سے میں نے کیا سیکھا کہ جو محنت ہے اور حلال کی روزی ہے یہ بڑی معنی رکھتی ہے. اس چیز کا امپیکٹ ہوا میرے اوپر ان کے حوالے سے. میں نے دیکھا کہ انہوں نے پوری زندگی محنت کی ہے، حلال کی روزی کمائی ہے، لوگ ٹرسٹ کرتے تھے. تو یہ امپیکٹ ہوا. پھر میں اگر اپنی ٹرننگ لائف جو ہے کہ ایم اے کے دوران جو میرا لکھنے لکھانے کا کتابی حوالے سے جو کام تھا، اس میں جو مجھے تحقیق کا فن سکھانے والی ایک شخصیت، میں ان کا نام ضرور لوں گا، وہ پروفیسر مسعود احمد خان صاحب ابھی بھی حیات ہیں، اللہ ان کی بہت لمبی زندگی کرے. پھر ڈاکٹر حسن عصری رضوی صاحب، وہ میرے استاد محترم تھے، جو ہمارے نگران وزیر اعلیٰ رہے ہیں، یہ میرے استاد محترم ہیں. تو ان سے میں نے بہت سیکھا. باقی ٹائم ٹو ٹائم پھر آپ کو شارٹ ٹائم کے لیے، لانگ ٹائم کے لیے لوگوں سے، دوستوں سے وہ واسطہ رہتا ہے، اور آپ کے لیے وہ باعث فخر ہوتے ہیں. آپ کو غصہ آتا ہے؟ بالکل آتا ہے. میں انسانی والے سے تو بالکل غصہ آتا ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر کوئی ٹائم تھا کہ جس میں آپ غصے کا زیادہ اظہار کرتے تھے، لیکن اب ود دی پیسج آف ٹائم آپ کول ہو جاتے ہیں، آپ اپنی زندگی میں ٹھہراؤ لاتے ہیں. تو بالکل یہ آتا ہے غصہ، روٹین کی بات ہے، لیکن اس کا ریئیکشن زیادہ نہیں کرتا. آپ کی اسمارٹنس کا کیا راز ہے؟ پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اسمارٹ کہا، کہ میں 60 ایئر کو پہنچنے والا ہوں. مجھے یاد ہے میں کالج میں جب پڑھتا تھا تو اس وقت سے میری کچھ روٹین تھی. روٹین کیا تھی کہ آپ کی ٹائمنگ ہے، ناشتے کی اپنی ٹائمنگ ہے، کھانے کی، ڈنر کی ایک ٹائمنگ ہے. میری شروع سے شاید یہ ایک ہیبٹ رہی ہے کہ بازار کی بنی ہوئی چیزیں میں بہت کم کھاتا ہوں. ہوٹلنگ کم کی ہے میں نے، گھر کی چیزیں استعمال کی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے. پھر وہ ایک کسی ماہر طب کا قول ہے کہ کھائیں، آپ کھل کے کھائیں، ہر چیز کھائیں، پھل کھائیں، سبزیاں کھائیں، دالیں، گوشت جو بھی.
لیکن کھانے کے بعد اس کو برن کریں، اس کو برن کریں۔ اچھا، اب اس کے لیے ظاہر ہے کوئی روٹین بنانی پڑے گی۔ میری عادت ہے کہ صبح فجر کے ٹائم اٹھ کے نماز پڑھیں، پھر اس کے بعد کوئی 15 منٹ کی میں ایکسرسائز لازمی کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد آپ کالج میں آئیں، ناشتہ کے بعد میں 1 گھنٹے پھر میں کم از کم راؤنڈ پہ رہتا ہوں۔ پھر میں بیڈمنٹن کا کھلاڑی ہوں، اب بھی کھیلتا ہوں۔ شام کی واک مست ہے۔ اچھا، آپ کی زندگی میں اسٹوڈنٹ کے ساتھ آپ کا گزرا وقت کیسا رہا؟ کیسا آپ نے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ٹائم پایا؟ میری سروس کو 34 برس گزر گئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ زندگی کا ایک بہت سارا حصہ طالب علموں کے ساتھ گزارا ہے، اور مختلف طرح کے طالب علموں سے آپ کا واسطہ رہتا ہے۔ اچھے بھی ہوتے ہیں، کچھ زیادہ اچھے ہوتے ہیں، کچھ اچھے نہیں بھی ہوتے، لیکن میں نے ایک بحیثیت استاد دیکھا ہے کہ سب اسٹوڈنٹ آپ کی قدر کرتے ہیں، ہاں وہ مزاج کے کتنے ہی کیوں نہ وہ برے ہوں، لیکن ایک اچھے استاد کی خوبی یہ ہے کہ وہ بچوں کو رام کر لیتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ مجھے کبھی نہیں فیل ہوا کہ فلاں بچہ بدتمیز ہے، فلاں بچہ مس بیہیو کیا اس نے، آج تک کوئی ایسا میری زندگی میں واقعہ نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اب دیکھیں ایک بچے کے بارے میں ایک استاد آ کے کہتا ہے جی وہ بچہ بڑا بدتمیز ہے، مس بیہیو کرتا ہے، تو دوسرے ٹیچر کے کلاس میں وہ بچہ بالکل ٹھیک ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ہی بچہ ایک ہی مزاج کا مختلف ٹیچر سے مختلف بیہیو کرتا ہے، تو اس میں پھر استاد کا تو رول ہوا۔ بالکل۔ تو بچے مجموعی طور پر ہمارے بڑے اچھے ہوتے ہیں، ہم ان کو خود استاد کی حیثیت سے جس سانچے میں چاہیں ڈھال سکتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے امپورٹنٹ سوال یہ تھا کہ آج کی جنریشن کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے، ان کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ آج کی جو جنریشن ہے اس کے لیے تو کہنے کو بہت کچھ ہے۔ بالکل۔ ایک تو ظاہر ہے کہ جس نظام تعلیم کے ڈھانچے میں ڈھال کر ہم اس جنریشن کو بنا رہے ہیں، تو اس میں تھوڑا سا اس کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ اس کو تھوڑا سا آگے بڑھانے کے لیے ہمارے جو ہم جیسے طبقات ہیں، ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، ہمارے حکمران ہیں، ہمارے علماء ہیں، ان کو اس کی انگلی پکڑنے کی ضرورت ہے۔ تو لیکن میں ان کے لیے بھی یہ کہوں گا کہ ان کی ترقی، ان کی تعمیر اور ان کے بڑھنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ تعلیم ہے۔ تعلیم کو اگر معیاری انداز سے وہ اپنائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ آگے بڑھ پائیں گے۔ اگر وہ تعلیم کو ادھورے پن سے اگر اپنائیں گے، اگر کم محنت کے ساتھ وہ درمیانی راستے کی، درمیانی درجے کی تعلیم حاصل کر کے ڈگریاں لے کر اور نمبر لے کر یہ سمجھ لیں گے ہم کچھ پالیں گے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ان کو معیاری تعلیم کی طرف جانا ہوگا، بہتر تعلیم کی طرف جانا ہوگا، اور صرف ان کی ترقی کا مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس کی ترقی کا ایک ہی راستہ، ایک ہی ٹول ہے، اور وہ تعلیم ہے۔ بہت اچھا لگا سر آپ سے گفتگو کر کے، آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ یہ تھے ہمارے آج کے مہمان جناب اسد سلیم شیخ صاحب۔ آج ان کی زندگی کے بہت سے پہلوؤں سے آپ روشناس ہوئے ہوں گے۔ اسد سلیم شیخ صاحب کی تمام کتابوں کی سیریز لے کر حاضر ہوں گے۔ پروفیسر اسد سلیم شیخ صاحب کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اپنا خیال رکھیے گا، شکریہ۔